ولی اور نصیر کا معنی پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو نفع پہنچانے والا ہو، اور نصیر وہ ہوتا ہے جو نقصان دہ چیزوں سے اور دشمنوں سے بچائے۔ تو یہاں پہ بد مذہب لوگ اعتراض کرتے ہیں، جب قرآن میں یہ ہے کہ اللہ ولی بھی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ ولی بھی ہے اور اللہ نصیر بھی ہے، فائدہ پہنچانے والا بھی ہے اور نقصان دہ چیزوں سے بچانے والا بھی ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں اعلان بھی کر رہا ہے کہ میں ہوں۔ تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ولیوں نبیوں کے دروازوں پہ کیوں جاتے ہو؟ جب اللہ ہی کافی ہے تو پھر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پہ کیوں جاتے ہو؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف پہ اس نیت سے کیوں جاتے ہو؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں کو اللہ کے اولیاء سے اور اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آڑ یہ بناتے ہیں اللہ کی کہ جب اللہ ہی سارا کچھ ہے تو پھر اللہ سے مانگو، دوسروں سے کیوں مانگتے ہو؟ اب یہاں پہ مفسرین نے اس بات کو ذکر کر کے جو ارشاد فرمایا وہ بندہ سمجھے تو ساری باتوں کا خلاصہ اور اطمینان دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، رازق اللہ ہے، ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اور یہ ہر مسلمان کا یقین ہے، اور قرآن میں بھی یہ ہے، حدیث میں بھی یہ ہے۔ اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ هو الرزاق، اور قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور وہ ہر چیز کو رزق دیتا ہے، وہ چیونٹی ہو، وہ کوئی حشرات میں سے ہو، کوئی حیوانوں میں سے ہو، درندوں میں سے ہو، کافروں میں سے ہو، مسلمانوں میں سے ہو، ہر ایک کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اب یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ بس رازق اللہ ہے اور مجھے رزق مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذرائع بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی صورتحال بنائی ہے کہ وہاں جاؤ گے، حرکت کرو گے، کچھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، عطا اللہ ہی فرمائے گا۔ لیکن جانے کا، حرکت کرنے کا، محنت کرنے کا حکم یہ رب ذوالجلال نے فرمایا۔ حالانکہ رازق وہی ہے، لیکن رزق کمانے کے لیے کہیں کام پہ جانا پڑتا ہے، کہیں دفتر میں جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ولی اللہ ہی ہے، مددگار حقیقی اللہ ہی ہے، مگر اللہ کے پیارے بندوں کے دروازوں پہ انسان کو جانا پڑتا ہے۔ جب وہاں انسان جاتا ہے، حالانکہ وہی دعا اپنے طور پہ انسان مانگ رہا ہوتا ہے اپنی جگہ پہ، مگر اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اپنا زور لگا کے ہی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے، پہلے وہ ہی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہی دعا جس وقت کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے تو اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حقیقت میں وہ دعا قبول اللہ نے کی ہے، وہ حقیقت میں مدد اللہ نے کی ہے، لیکن اس مدد کا ذریعہ اور اس کا واسطہ رب ذوالجلال نے اپنے اس ولی کو بنایا ہے، اپنے اس نیک بندے کو بنایا ہے۔ یہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نصیرا، ان الفاظ کے خلاف یہ عقیدہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ جس وقت یہ بات سامنے آ گئی کہ رب ذوالجلال ہی حقیقی مددگار ہے اور اس نے یہ سارے ذرائع بنائے ہیں، تو پھر اس میں کسی قسم کی ایسی کوئی صورتحال نہیں رہ گئی کہ بندہ کہے کہ پھر نبیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، ولیوں کے پاس کیوں؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سرکار کے زمانہ مبارکہ میں کوئی بات ایسی کوئی صورتحال نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو لوگ کہاں جاتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معاملہ ہوتا تھا تو کہاں جاتے تھے؟ جسے سب سے بڑا نیک بندہ سمجھتے تھے،
مثال کے طور پہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا تھا، تو سارے لوگ اکٹھے ہو کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے، حالانکہ وہ صحابہ تھے، حالانکہ انہوں نے تربیت سرکار کی بارگاہ سے حاصل کی تھی، اور وہ دور بڑا سنہری دور تھا اسلام کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، ان کے پاس جب آئے، اب دیکھو جہاں جہاں وہ تھے وہاں اللہ کے دربار میں دعائیں کر سکتے تھے، اس وقت بھی اللہ تو یہی اللہ ہے اور ہر وقت کا یہی اللہ ہے، اور دعائیں سننے والا بھی ہے، قبول فرمانے والا بھی ہے، اور وہ لوگ ہم سے اچھے بھی تھے، کئی گنا اچھے تھے، مگر وہ سارے چال کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین، زلزلہ آ گیا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور آپ نے وہ کوڑا زمین پہ مارا اور مار کے یہ فرمایا کہ اے زمین، اگر میں نے تیرے اوپر عدل کیا ہے تو پھر ساکت ہو جا، اپنے زلزلے کو ختم کر دے۔ دیکھو کیسے کیسے لوگ تھے، اور اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حکمران اتنا اللہ کا قریبی ہو تو پھر اس طرح بھی زلزلے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جیسے کوڑا زمین پہ مارا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے تیرے اوپر ہے زمین عدل کیا ہے، یعنی حکمران تھے نا، اور عادل حکمران تھے، اسی وجہ سے خطبوں میں عادل ممبر والمحراب کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں پر کھڑے ہو کے خطبوں میں جمعوں کے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ یہ شان ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو بہت بڑے عادل قرار دیا گیا، تو آپ نے یہ اپنے عدل کا حوالہ دیا زمین کو کہ اے زمین، اگر میں نے تیرے اوپر عدل کیا ہے تو پھر اپنے زلزلے کو ختم کر دے۔ تو وہ لوگوں نے اپنی آنکھ سے نظارہ دیکھا کہ زمین اسی ٹائم ساکت ہو گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ اب لوگ کہاں چل کے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حالانکہ سارے توحید پرست تھے، حالانکہ سارے اللہ کو ماننے والے تھے، حالانکہ سارے اللہ سے مانگنے والے بھی تھے۔ اب یہاں آگے بڑھتے جاتے ہیں لوگ کہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے مانگنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ سے نہ مانگے۔ اور بھائیو، ان سے مانگنا ہی حقیقت میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ کی آواز، آپ کا سوال رب تک پہنچ ہی نہیں رہا، اتنے تو جھوٹ بولے ہوئے ہیں، اتنے تو اس طرح کی زبان سے لغویات بکی ہوئی ہیں کہ وہ آواز اس پاک بارگاہ میں جا ہی نہیں رہی۔ یہ ان کے پاس جاؤ گے تو یہ آواز اوپر جائے گی، ان کے ذریعے سے جائے گی، سننے والا وہی ہے، حقیقی مددگار انسان کا اللہ ہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیا پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد صرف اور صرف حقیقی اللہ کی ہے اور واقعی اللہ کی ہے، اور اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کو اپنی مدد کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ جب تک یہ حقیقت انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر انسان کو داتا حضور کے مزار پہ جانا شرک نظر آئے گا، بدعت نظر آئے گا۔ لیکن جب اس حقیقت کو اور یہ حقیقت سمجھا بھی قرآن رہا ہے، رب کا فرمان، اور یہ مفسرین قرآن کی تفسیریں، اس کو پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو بندے کو واقعی پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت یہی ہے جو قرآن و سنت ہمیں درس دے رہا ہے، جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھو، اس بات کو دنیاوی لحاظ سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک ہے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اب ہم چاہیں کہ ہم ڈائریکٹ جا کے وزیر اعلیٰ سے مل لیں اور وزیر اعظم سے جا کے ملاقات کریں اور اپنا یہ کام کروا لیں، تو ہم میں سے ہر بندہ اس قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے بھی تو وہ پھر کیا کرے گا؟ آگے کوئی ذریعہ ڈھونڈے گا، کسی کو کہے گا، اس کے ذریعے سے پھر آگے پہنچے گا، کوئی نہ کوئی اس طرح کا ذریعہ جو ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوگا تو وہاں تک پہنچے گا، ورنہ تو اس آفس تک ہی نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں تک بات کرنے کے لیے اسے اندر انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب کوئی واسطہ وسیلہ ہوگا تو وہاں پہنچے گا، اور جب وہاں پہنچے گا پھر وہاں بات پہنچے گی، اور جب بات پہنچے گی پھر قائم ہوگا۔ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے سوچیں تو ذریعہ نہ ہو تو ادھر نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ یہ تو دنیا میں ایسا ہے، تو پھر بتاؤ میرے بھائیوں، رب کے دربار تک کیسے پہنچے گا؟ سبحان اللہ۔ کوئی واسطہ وسیلہ اگر نہ ہو تو پھر اللہ کے دربار تک کیسے پہنچے گی؟ تو یہ رب ذوالجلال نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا۔ اس وجہ سے ان کو شرک یا بدعت کہنا یہ اسلامی انداز میں جائز نہیں ہے۔
اور یہ خود اس طرح کہنے والا بندہ باطل راہ سے بچر رہا ہوتا ہے. رب ذوالجلال نے یہ ذریعہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ اس بارگاہ تک پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کو وسیلہ بنا کے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں کی ہیں، اپنا فضل کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی بات رب کے دربار تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا یہ پیغام سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عقائد و نظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.